اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی رجت ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ اور آخر ہو جاتی ہے تو کیوں ہو جاتی ہے؟ کون سی غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، اگر آپ رجت کے موضوعات پر میری ویڈیو کو مسلسل طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی مستقل بنیاد پر، جو کہ میں چند دنوں سے ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ میری اس ویڈیو میں جو کچھ بھی کہوں گا اسے سمجھ پائیں گے۔ اور اگر میری اس ویڈیو کی بات، میری اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ شروع سے، جب سے میں نے رجت کے موضوعات پر گفتگو کرنا شروع کی ہے، ان ویڈیوز کو شروع سے آپ دیکھیں گے تو آپ میرے بات کو سمجھ پائیں گے اور تسلسل کے ساتھ جڑ پائیں گے، کیونکہ میں جو کچھ بھی باتیں کر رہا ہوں وہ ایک تسلسل کے ساتھ کر رہا ہوں اپنے مختلف ویڈیو ریکارڈ سیشنز میں۔ لہٰذا آدھی بات سننے کے بعد کچھ سوچنے سے پہلے میری مکمل بات سنیے گا، سمجھیے گا، کیونکہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا اللہ کا کلام پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے؟ کیا قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے؟ کیا قرآن پاک کی مختلف آیات کو پڑھنے کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے؟ کیا وظیفے پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا کلام پڑھنے سے کسی کو رجت نہیں ہوتی۔ رجت ہوتی ہے یا تو آپ خود غلطیاں کرتے ہیں، یا آپ کو صحیح تربیت کے ساتھ مراحل سے نہیں گزارا جاتا، جس کی وجہ سے جب آپ کوئی خاص روحانی عمل یا کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں تو پھر رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کا مطلب عمل کا پلٹ جانا، غلطی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو ہمیں رجت نہیں ہوتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا خاص کرم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ نیک کام کرے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے، وہ مختلف ذکر و اذکار کرتا ہے ثواب کی نیت سے، وہ مسنون اذکار کرتا ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے ثواب ملے، میری آخرت اچھی ہو، میری زبان پاک ہو، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں اللہ کا ذکر کروں۔ ایسے انسان کو کبھی بھی رجت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک شخص ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں سورہ جن کا چلہ کر لوں، میں قرآن پاک کی کوئی صورت ہے اس کی آیت کا کوئی خاص عمل کر لوں، میں کوئی خاص قسم کا وظیفہ کر لوں جو کسی بزرگ نے بتایا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان وظائف کی، ان وظیفوں کی، یا اس روحانی چلے کی، یا زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے کی، کرنے کی جو شرائط ہیں اس پر عمل نہ کر، تو ممکنات میں سے ہے کہ میں جو روحانی عمل کر رہا ہوں اس کی رجت مجھ پر آنا شروع ہو جائے اور میری زندگی بربادی کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ کیونکہ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار خیال کر چکا ہوں کہ رجت ایک آگ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو جلانا شروع کر دیتی ہے۔ رجت ایک زہر کی مانند ہے، بعض مرتبہ یہ سلو پوائزن بن جاتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، اور بعض مرتبہ اچانک یہ ظاہر ہو جاتی ہے، آپ سمجھ پاتے ہیں کہ اچانک کچھ ہو گیا ہے، اور بعض مرتبہ آہستہ آہستہ بربادی آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی قرآن پاک کی صورت یا اس کی آیت کا چلہ کروانے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اجازتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہمیں اجازت دے رہا ہے کیا وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ ہمیں یہ عمل کروا سکے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم جو خاص روحانی عمل کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر اس بات کی اہلیت ہے کہ ہم اس روحانی عمل کو کر سکیں۔ بعض لوگ موکلات کے لالچ میں، بعض لوگ جنات کے لالچ میں، بعض لوگ دنیاوی مفاد کی لالچ میں ایسے خاص عمل کرنے لگتے ہیں جن کی کرنے کی یا تو ان میں اہلیت نہیں ہوتی، یا پھر ان کو تربیت سے گزارے بغیر ایسے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ پھر یہی عمل کرنا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر وہ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ہی میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز میں کہ آپ کسی سے بھی اجازت لے کر کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی خاص عمل کر رہے ہیں اگر، تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کے اندر یہ اہلیت ہے۔ کیا اگر ہم کہیں پھنستے ہیں تو کیا ہمارا اس سے رابطہ ہوگا؟
کیونکہ انسان ہے نا. کیا ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کی مکمل شرائط ہمیں پتہ چل چکی ہیں؟ اور کیا یہ عمل کرنا ہمارے لیے اس وقت مناسب ہے؟ ہم میں اہلیت پیدا ہو گئی ہے؟ یا کسی نے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اس کے مقصد کو پورا کر دیں اور ہمیں اجازتیں دے رہا ہے؟ کیا اجازت دینے والا اس بات کا اہل ہے کہ وہ اجازت دے سکے؟ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے جب آپ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، جب آپ روحانیت کی دنیا میں آتے ہیں. بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ بعض مرتبہ ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ انسان سسک کر زندگی کو گزارتا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گھمایا پھرایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے آپ پر جادو ہو رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے آپ کو جنات تنگ کر رہے ہیں. اصل بات ان کو نہیں بتائی جاتی کہ ہم نے آپ سے ایسا عمل کروا لیا ہے جو کرنے کی آپ میں اہلیت نہیں تھی یا ہمارے اندر کروانے کی اہلیت نہیں تھی، جس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں. اب جب تک اس کے غلط اثرات آپ کی لائف سے ختم نہیں ہوں گے، آپ مسائل میں مبتلا رہیں گے، آپ کا کاروبار خراب رہے گا، آپ کے بچے نافرمان ہو جائیں گے، گھر میں لوگ بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے، بے رونقی ہو جائے گی، کامیابی کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے، قدم قدم پر مشکلات آنے لگیں گی، روحانیت میں اضافہ نہیں ہوگا، کسی روحانی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کوئی بھی روحانی عمل پڑھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہی روحانی عمل کو دوسرا پڑھے گا، اسے چند دنوں میں کامیابی مل جائے گی. آپ سوچیں گے مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو بعض مرتبہ عمل میں کامیابی مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض مرتبہ ناکامی جو انسان کو ملتی ہے مختلف روحانی اعمال میں، یا اس کے وظیفے کامیاب نہیں جاتے، تو اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو لوگ رجت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اپنے وظائف میں کامیابی تھوڑی مشکل سے ملتی ہے. تو یہ تمام اویئرنیس میں جو مسلسل ویڈیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ پائیں اور اپنے اس مسئلے سے نکل پائیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے جو مسائل ہو جاتے ہیں ان سے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کیسے باہر آئیں گے، کیسے باہر نکلیں گے، کیسے آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، کیسے آپ کو روحانی عمل کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، کیسے آپ کے وظیفے بھی کامیاب ہونے لگیں گے اگر آپ اس رجت کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور کیسے ان شیاطین سے آپ کی جان چھوٹے گی جو کہ آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں رجت کی وجہ سے. اور سب سے آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے کسی کو رجت نہیں ہوتی. ہاں، رجت کس وجہ سے ہو جاتی ہے اس کی ایک وجہ کا ذکر میں نے کیا ہے، باقی جو باتیں رہ گئی ہیں ان باتوں کا تذکرہ نیکسٹ آنے جانے والی ویڈیوز میں آپ سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی. اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، توفیق مانگیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں. لہٰذا عام لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا جو حدیث سے ثابت ہیں ذکر و اذکار، ان سے کبھی بھی رجت نہیں ہوتی. اور اگر آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صرف کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جب بھی آپ کو رجت نہیں ہوگی. رجت کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، اسے بھی دیکھیں. آج کی ویڈیو میں بھی چند باتیں کہی ہیں، آئندہ آنے والی دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی.